اب اس کے اوپر قادیانیوں کو ایک نرم گوشہ دینے کے لیے مبارک ثانی کیس میں یوں کیا گیا کہ ان کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے یہ پبلکلی تو اس کو نشر نہیں کر سکتے، مطلب پبلکلی اپنے مذہب کی جو ہے وہ ترویج نہیں کر سکتے، اشاعت نہیں کر سکتے، تبلیغ نہیں کر سکتے بطور مسلمان، لیکن اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں، اپنے کالجز میں کر سکتے ہیں، اپنی یونیورسٹیز میں کر سکتے ہیں، اپنے اداروں میں کر سکتے ہیں، کہ بالکل ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، بالکل یہ قرآن و سنت کے ساتھ متصادم قانون ہے، ہم اس کو بالکل بھی ایگری نہیں کرتے، ہم اس کو بالکل بھی آن نہیں کرتے، ہم اس کو بالکل نہیں مانتے۔ آیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ختم نبوت کے غدار کون ہے۔ اب یہ جو کلپ کا رولا ڈالنے والے تھے نا، یہ جتنے مولوی پرست اور ختم نبوت کی آڑ میں اپنے مولویوں کو بچانے والے کہ یار کسی طرح ہم اس کا دھیان اس طرف لگا دیں اور ہمارے مولوی رگڑے سے بچ جائیں۔ اچھا اب یہ کیا کریں گے، کلپ کا مطالبہ بھی اس بندے سے کریں گے کہ جنہوں نے اس کے مولویوں کو لمبا ڈالا ہوا ہوگا، اور تم جناب ان رافضی پیروں کی اور ان رافضی دلالوں کی جا کے دلالی کرو اور ان کے جناب جا کے چڈوں میں گھسو اور ان کے پیروں میں جا کے بیٹھو، ان سے بغل گیریاں کرو، تو مجھے بتاؤ یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ ذہن میں رکھنا، قادیانی کیس کے اوپر ہی بولنا صرف ختم نبوت کے اوپر پہرا دینا نہیں ہے، قادیانی کیس کے اوپر بھی بولنا ختم نبوت کے اوپر پہرا دینا ہے، جو باقی پہلو ہیں ان کے اوپر بھی بولو۔ کتنے بدترین قسم کا یہ خائن ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ ختم نبوت کے نام کو استعمال کریں اپنے مولوی کی کوڑ نکالنے کے لیے، ختم نبوت پر بھی بات کریں گے، تمہارے مولویوں کو ننگا بھی کریں گے بیٹھ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ختم نبوت کے حوالے سے بہت ہی اہم جو مسئلہ ہے وہ اس وقت زیر بحث ہے، سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ہر طرف ایک ہی جو ہے وہ صدا آپ کو سننے کو مل رہی ہے کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ وہ اس وجہ سے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ تشویش اور اس کا اظہار بھی کیا مجھ سے کہ یار نادر بھائی یہ کیا معاملہ ہے، یہ مبارک ثانی کیس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے کمنٹ میں بھی، چونکہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے بھی اندر کہا تھا کہ میں نے اس کے اوپر ویڈیو کلپ بنانا تھا، لیکن چونکہ میری مصروفیات چل رہی تھی جس وجہ سے جو ہے میں وہ ویڈیو کلپ نہیں بنا سکا۔ اس ویڈیو کلپ میں دو جہت میں گفتگو کروں گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا مین موضوع میرا ختم نبوت ہے، ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں جب ختم نبوت کی بات ہے نا تو پھر حق تو یہ ہے کہ ختم نبوت کے سارے غداروں کو پھر بے نقاب کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف اپنے مطلب کی جہاں سے آپ کی اپنی بھڑاس نکل رہی ہے یا آپ نے اس کو یوز کر کے کسی کے اوپر اپنی بھڑاس نکالنی ہے تو پھر آپ اس کو ذکر تو کریں، لیکن باقی جو ختم نبوت کے غدار ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں۔ دیکھیں ختم نبوت تو ختم نبوت ہے، ختم نبوت کے اوپر قادیانی ہو یا قادیانیوں کے علاوہ کوئی بھی بندہ ہو جو ختم نبوت کے اوپر کسی قسم کا حرف لاتا ہے یا حضور علیہ السلام کے علاوہ اگر کوئی نبی ڈکلیئر کرتا ہے تو وہ قادیانی ہو یا وہ کوئی بھی ہو، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ اور یہ بالکل دو اور دو چار والی بات ہے، بالکل دو ٹوک موقف ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس حوالے سے جو ایک مبارک ثانی کیس کے حوالے سے آپ سن رہے ہیں کہ مبارک ثانی کیس جو اس وقت جو ہے وہ زیر بحث ہے عدالتوں میں آپ کو ایک موٹی سی بات اس کے اوپر یہ صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ قادیانی جو ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج تو ہیں ہی ہیں، لیکن ان کے اوپر بعض پابندیاں بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، بعض ریسٹرکشن بھی ہیں ان کے آئینی حوالے سے بھی اور شرعی حوالے سے تو ہیں ہی ہیں، لیکن ہمارا پاکستان کا آئین بھی ان کو باقاعدہ اس حوالے سے جو ہے وہ پابند کرتا ہے کہ وہ شاعر اسلام میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ بطور مسلمان اپنا نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ دائرہ اسلام سے تو وہ خارج ہیں ہی ہیں، لیکن وہ اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اذان نہیں دے سکتے، کلمہ طیبہ کو اپنا کلمہ نہیں کہہ سکتے، قرآن پاک کو اپنا قرآن نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح یہ کچھ جو مسلمانوں کے شاعر ہیں ان کو بطور مسلمان وہ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اب اس کے اوپر قادیانیوں کو ایک نرم گوشہ دینے کے لیے مبارک ثانی کیس میں یوں کیا گیا کہ ان کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے یہ پبلکلی تو اس کو نشر نہیں کر سکتے، مطلب پبلکلی یہ اپنے مذہب کی جو ہے وہ ترویج نہیں کر سکتے، اشاعت نہیں کر سکتے، تبلیغ نہیں کر سکتے بطور مسلمان، لیکن اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں، اپنے کالجز میں کر سکتے ہیں، اپنی یونیورسٹیز میں کر سکتے ہیں، اپنے اداروں میں کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر ہمارے علماء کرام، ہمارے اکابرین جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں، اور الحمدللہ پوری ساری دنیا میں مسلمان الحمدللہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جو ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ وہ سارے کے سارے سراپا احتجاج ہیں کہ یار یہ کوئی بات نہیں ہے ماننے والی۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ دیکھیں جیسے توہین عدالت ہے، پاکستان کی کسی بھی ادارے کی توہین ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے بات کروں، اگرچہ یہ مثال یہاں پہ فٹ نہیں آتی، لیکن بلا تشبیہ و تمثیل صرف سمجھانے کے لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ توہین عدالت کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر قانون بنا ہوا ہے کہ یار اگر ایک بندہ توہین عدالت کرے گا تو وہ مجرم ہے اور اس کے اوپر یہ قید ہے، یہ سزا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک بندہ کہے جی میں تو کمرے میں بیٹھ کے توہین عدالت کروں گا لیکن میں باہر نکل کے نہیں کروں گا، تو ظاہر ہے اس کی بات ناقابل قبول ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یار آپ اداروں کو گھر میں بیٹھ کے یا اپنے اداروں میں گالیاں دیں تو آپ کے لیے جائز ہے، باہر نکل کے دیں گے تو ناجائز ہے۔ ایسی بات تو نہیں ہے، جرم تو جرم ہے، کیوں؟ ادارے بھی پاکستان میں ہے، قانون بھی پاکستان کا ہے، پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون، پاکستان کے اندر جو بندہ موجود ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا، وہ بے شک گھر میں ہے، گھر سے باہر ہے، ادارے کے اندر ہے، ادارے سے باہر ہے، جہاں بھی ہے، انفرادی طور پہ ہے یا اجتماعی طور پہ ہے، اگر وہ قانون کی پاسداری نہیں کرے گا، شریعت کے یا پاکستان کے کسی قانون کو ڈیمیج کرے گا تو ظاہر ہے قانون حرکت میں آئے گا، باقاعدہ اس کے اوپر جو ہے وہ قانون عائد ہوگا۔ اب آپ اس چیز کو سمجھیں، اگر کوئی توہین عدالت کرتا ہے تو یہ بھی ایک جرم ہے، بالکل جرم ہے، اگر کوئی پاکستان کے اداروں کی توہین کرتا ہے تو بالکل یہ بھی جرم ہے، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان جرموں سے بڑھ کے سب سے بڑا جرم وہ توہین رسالت کا جرم ہے، تو ہم اس کی اجازت بالکل کسی صورت نہیں دے سکتے مسلمان، آئینی طور پہ بھی اور شرعی طور پہ بھی۔ ہمارا آئینی، قانونی اور شرعی حق ہے جو ہم بیٹھے ہوئے سراپا احتجاج ہیں، ٹھیک ہے، اور بیٹھ کے اس کے اوپر بیان ریکارڈ کروا رہے ہیں مسلمان جہاں جہاں، تو بالکل یہ پاکستان کے قانون سے نہیں ٹکراتا، بالکل ہم اس کے اوپر احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں کہ قادیانی بالکل قانونی اور شرعی طور پر بالکل کافر ہیں، وہ اپنے مذہب کی ترویج تبلیغ کسی صورت پاکستان میں نہیں کر سکتے۔ یہ ذہن میں رکھیے، یہ پاکستان کا قانون ہے، ٹھیک ہے، وہ اس قانون کے تحت پاکستان میں، اور شرعی طور پہ تو وہ بالکل کر ہی نہیں سکتے، کہیں پہ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ناقابل قبول ہے۔
لیکن پاکستان کے قانون کے حوالے سے میں بات کروں چونکہ اس میں چینجز کی جا رہی ہیں, اس میں نرم گوشہ دیا جا رہا ہے. الحمدللہ ہمارے اکابرین سراپا احتجاج ہیں اور الحمدللہ ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں اور لگے ہوئے ہیں. یہ تو آپ کے سامنے وہ مبارک ثانی کیس جس کے سامنے جو ہے میں نے آپ کے سامنے اپنا موقف بھی رکھ دیا کہ بالکل ہم اس کو مسترد کرتے ہیں, بالکل یہ قرآن و سنت کے ساتھ متصادم قانون ہے, ہم اس کو بالکل بھی ایگری نہیں کرتے, ہم اس کو بالکل بھی آن نہیں کرتے, ہم اس کو بالکل نہیں مانتے. اس مبارک ثانی کیس کے اوپر نظر ثانی کی جائے, اس کو دیکھا جائے, یہ بالکل پاکستان میں ایک نیا انتشار ڈالنے کے بالکل مترادف ہے اور ایک مسلمانوں کو ایک نیا وہ کہتے ہیں فتنے کے اندر جھونکنے والی بات ہے. انتشار پھیلے گا اور بس بہت, اور جو کچھ ہوگا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. پاکستان کا آئین, پاکستان کا قانون جب طبقے کو کافی ڈکلیئر کر چکا ہے, یہ فیصلہ ہو چکا ہے, تو بار بار اس کو چھیڑ کے مطلب کیا نکلنا چاہتے ہیں اس میں سے, یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. اچھا یہ تو ہوا ختم نبوت کا قانون, یہ جو مجھے بار بار رو رو کے اور پٹ پٹ کے کہا جا رہا تھا نیچے کے او جی آ کے اس کے اوپر بات کریں, اس کے اوپر کلپ بنائیں, اس کے اوپر کلپ بنائیں. اب یہ جو کلپ کا رولا ڈالنے والے تھے نا, یہ جتنے مولوی پرست اور ختم نبوت کی آڑ میں اپنے مولویوں کو بچانے والے کہ یار کسی طرح ہم اس کا دھیان اس طرف لگا دیں اور ہمارے مولوی رگڑے سے بچ جائیں. تو سر جی تاڑے مولوی رگڑے تو نہیں بچن والے, ٹھیک ہے نا, تم اب سارے لگ جاؤ لائن میں اور آ جاؤ اب دھلائی کراؤ میرے سے تم لائن میں لگ کے, ٹھیک ہے. جنہوں نے ختم نبوت کے نام کو استعمال کیا, اہل البیت کے نام کو استعمال کیا, ختم نبوت کے کارڈ کو استعمال کیا اور اپنے مولوی بچانے کے لیے آ کے کمنٹ کے نیچے کہہ رہے ہیں دیکھیں جی آپ ختم نبوت کی بات کریں, یہ انتشار کی باتیں نہ کریں. آیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ختم نبوت کے غدار کون ہے. جس آپ نے دیکھا ہوگا انجینئر محمد علی مرزا کو, ٹھیک ہے, جو قادیانیوں کا فرنٹ مین بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کا بھی یہی طریقہ واردات ہے. جیسے ہی آپ قادیانیوں کے اوپر کوئی ریسٹرکشنز لگتی ہیں, جیسے کوئی مسئلہ ختم نبوت چھڑتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, چشتی رسول اللہ اٹھا کے لے آتا ہے. اچھا وہ کیا کرے گا, آکسیجن فراہم کرتا ہے. مطلب وہ یہ کرتا ہے کہ بطور دفاع قادیانیوں کے دفاع میں, حالانکہ یار کسی اور موقع پر بھی یہ بات کی جاتی ہے, لیکن جب بھی قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی بات آتی ہے, جب بھی ان کے باطل نظریات کے اوپر بات آتی ہے, جب بھی ختم نبوت کی بات آتی ہے, تو وہ کیا کرے گا, چشتی رسول اللہ اٹھا کے لائے گا. وہ چیزیں اٹھا کے لائے گا جس کو بالکل کنڈیم کیا جا چکا ہے, جس کو کہا جا چکا ہے کہ یہ کفریہ کلمات ہیں, ہمارے بزرگوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. فتوے کی ریکوائرمنٹ تھی, اس کے اوپر فتوا بھی آ گیا, پھر بھی وہ شخص چونکہ بٹھایا ہوا ان لوگوں کا ہے, ٹھیک ہے, تو ان لوگوں کو جو ہے نا وہ سپورٹ کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً اٹھ کے سامنے آئے گا اور ان لوگوں کا دفاع کرنے کے لیے چشتی رسول اللہ کو سامنے پیش کرے گا. اسی طرح کچھ لوگ اہل سنت کے اندر بھی گھسے ہوئے ہیں کہ جو لوگ اپنے مولویوں کا دفاع کرنے کے لیے کیا کریں گے, ختم نبوت کو اٹھا کے لے آئیں گے. اچھا اب یہ کیا کریں گے, کلپ کا مطالبہ بھی اس بندے سے کریں گے کہ جنہوں نے اس کے مولویوں کو لمڑ ڈالا ہوا ہوگا, جو ان کے مولویوں کو پکڑ کے دھو رہا ہوگا کہ جو اہل سنت میں آ کے غداریاں کر رہے ہیں, جو اہل سنت میں آ کے ان لوگوں کا جا کے ساتھ دے رہے ہیں کہ جو اصل ڈاکو ہیں ختم نبوت کے, ان سے پیسے لے کے, ان سے فنڈنگ لے کے مدرسے چلا رہے ہیں, ان سے فنڈنگ لے کے غیروں کی بولی بول رہے ہیں اپنے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے, ان سے پیسے لے کے مسلمانوں کی اہل سنت کی منظم تحریکیں جو اس وقت باقاعدہ جو ہے عملی طور پہ جو ہے وہ ختم نبوت کا کام کر رہی ہیں, ان کو ڈیمیج کرنے کے لیے غیروں سے پیسے لے کے, ٹھیک ہے, ان کے اوپر آ کے جو الزام تراشیاں کریں, ان کے اوپر بہتان بازیاں کریں بغیر کسی ثبوت کے. حالانکہ آپ انہی لوگوں سے جا کے پوچھ لیں, ان لوگوں نے کبھی یہ پوچھا ہے کہ یار ڈاکٹر طاہر القادری نے انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے ابھی تک قادیانیوں کو کافر کیوں نہیں کہا, کبھی پوچھا ہے کسی نے اس کی کال کی ہو اور اس کو کال ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا کے اوپر چلایا کہ طاہر القادری صاحب آپ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے کینیڈا کی نیشنلٹی لی ہوئی ہے, وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی پوری تحریک کی طرف سے ختم نبوت کے اوپر مبارک ثانی کیس کے اوپر آپ کا کوئی بیان آیا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیوں, اس وجہ سے کہ ان کی طرف سے ان کو ہائر کیا جا رہا ہے. ان کو پتا ہے کہ یار اگر ہم کھل کے مرزا غلام احمد قادیانی کو اگر ہم کافر کہیں گے تو ہمیں لات ماریں گے, کہیں گے نیشنلٹی بھی لیتے ہو, یہاں پہ بیٹھتے بھی اور ہمارے خلاف بک بک بھی کرتے ہو. یہودیوں کی گود میں پلنے والے یہ مولوی, ان کے دفاع کے لیے یہ لوگ آ کے ان لوگوں کو مجرم قرار دیتے ہیں. وہ جی یہ بولتے نہیں ہیں جو لوگ عملی طور پہ باہر کے ممالک میں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بلند کر رہے ہیں, یہ ان کے خلاف آ کے ختم نبوت کا کارڈ استعمال کرتے ہیں. کیوں, اس وجہ سے کہ ان کے مولویوں کو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ننگا کر رہے ہیں. تو یہ کیا کہتے ہیں, دیکھیں یہ اپنے مولویوں کے لیے باہر نکل آتے ہیں لیکن ختم نبوت کے اوپر یہ بات نہیں کر رہے. اور دراصل دیکھا جائے تو یہ اتنے بےایمان اور اتنے بددیانت لوگ ہیں کہ خود بھی اپنے مولوی کو بچانے کے لیے ختم نبوت کی بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ خود بھی ختم نبوت کے کاز کے ساتھ جو ہے وہ مخلص نہیں ہے, صرف ختم نبوت کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر میں ختم نبوت کے مفہوم کے اوپر آؤں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب غلام مرزا قادیانی جو کافر ہے, جو دائرہ اسلام سے خارج ہے, جو اس کے ماننے والے ہیں وہ بھی سارے کے سارے کافر دائرہ اسلام سے خارج ہیں, مجھے آپ یہ بتائیں اس غلام مرزا احمد قادیانی نے ملعون نے جب نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو اس سے پہلے ختم نبوت کے باب کو کیسے ڈسکس کیا جاتا تھا؟ کیا اس سے پہلے ختم نبوت کا نام و نشان نہیں تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے ختم نبوت کا وجود تو موجود ہے نا, ختم نبوت کا موضوع تو موجود ہے. ہمارے ائمہ کرام نے باقاعدہ کتابوں کے اوپر اس کے اوپر بحث کی ہے. اب اگر میں یہ کہوں کہ تمہارے مولوی وہ پڑھ کے کیوں نہیں سناتے عوام کو, تو وہ اس وجہ سے پڑھ کے نہیں سناتے کہ تمہاری شلواریں اترتی ہیں, تم اس عوام اہل سنت کے سامنے ننگے ہوتے ہو, کیونکہ تم ان سے چندہ لے کے ان تحریکوں کے اوپر بھونکتے ہو کہ جو عملی طور پہ ختم نبوت کا کام کر رہی ہیں, جو عملی طور پہ قادیانیوں کے لیے سرگرم ہے, اور تم ان کے خلاف بول کے قادیانیوں کو آکسیجن فراہم کرتے ہو. اگر تمہارے اندر اتنی غیرت اور اتنی شرم ہے نا تو بتاؤ مرزا قادیانی سے پہلے ختم نبوت کا باب کیسے ڈسکس کیا جاتا تھا؟ جو قادیانی رسول اللہ علیہ السلام کے بعد ایک نبی ڈکلیئر کریں, ہم کہتے ہیں جی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے, بالکل یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے اور بالکل صریح طور پہ ہم ان کو کافر کہتے ہیں, دائرہ اسلام سے خارج کہتے ہیں. لیکن اگر غلام مرزا قادیانی کے علاوہ کوئی درجنوں قسم کے نبی مانے اور تم جناب ان رافضی پیروں کی اور ان رافضی دلالوں کی جا کے دلالی کرو اور ان کے جناب جا کے چڈوں میں گھسو اور ان کے پیروں میں جا کے بیٹھو, ان سے بغل گیریاں کرو, تو مجھے بتاؤ یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ختم نبوت کا یہ پہلو کون بیان کرے گا؟ تم کہتے تھے نا میں ختم نبوت کے اوپر بات نہیں کرتا, آج میں آپ کے سامنے ایسی ختم نبوت کے اوپر بات کروں گا انشاءاللہ دوبارہ تمہارا کوئی مولوی چیخنے کے قابل نہیں رہے گا, ختم نبوت کا کارڈ استعمال کرنے کے قابل نہیں رہے گا. تمہارا سب سے بڑا ذلت کا سبب یہ ہے کہ تم ختم نبوت کے کاز کے ساتھ مخلص نہیں ہو. تم لوگ اپنے اپنے مولوی بچانے کے لیے آئے ہو, تم شخصیت پرست ہو, تم مولوی پرست, تم تحریک پرست لوگ ہو.
तुम्हारे मौलवी को कोई गाली देते, तुम्हारे मौलवी के खिलाफ कोई बात कर दे, तो तुम क्या करते हो? खत्म नबूवत का कार्ड इस्तेमाल करके, ओ जी ये फजूल बातें जी छोड़ें, आप क्या जनाब राफजी और आप जनाब ये क्या खारजी और राफजी और शिया लगे रहते हैं, ओ जनाब इसको छोड़ें, आप खत्म नबूवत की बात करें। आप मुझे बताएं, क्या राफजियों से बढ़ के भी कोई खत्म नबूवत का डाकू है कि जो 12 मासूमीन मानते हैं? मुझे बताओ तुम्हारे मौलवियों में से कौन है जो इस मौजू के ऊपर आके बोला हो और खत्म नबूवत के ऊपर इस डाके को एक्सपोज किया हो? तुम नहीं करोगे, इस वजह से कि बंद हो जाएगा तुम्हारा वो चंदा जो तुम्हें ईरान से मिलता है, और तुम यहां पे बैठ के अहले सुन्नत की तहरीकों के ऊपर जुबान दराजियां करते हो, झूठे इल्जामात लगाते हो और उनको खत्म नबूवत का गद्दार कहते हो। ये जहन में रखना, कादियानी केस के ऊपर ही बोलना सिर्फ खत्म नबूवत के ऊपर पहरा देना नहीं है, कादियानी केस के ऊपर भी बोलना खत्म नबूवत के ऊपर पहरा देना है। जो बाकी पहलू हैं उनके ऊपर भी बोलो, बाकी पहलुओं के ऊपर तुम्हारा बाप आके बोलेगा। और जो लोग ये चीख चीख के कह रहे होते हैं ना जी देखें जी ये खत्म नबूवत की बात नहीं करते, इनके मौलवी के ऊपर बात आ जाए तो ये बात करते हैं। मैं तेरे मौलवी को 4 गालियां निकालता हूं कि जी हमारे पीर को, हमारे अमीर साहब को और हमारे जनाब तहरीक के बानी को ऐसे कह दिया, हालांकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे मौलवी, तुम्हारे पीर, तुम्हारे बानी, तुम्हारे अमीर के खिलाफ बोलने से बंदा खत्म नबूवत से बाहर नहीं निकलता। अगर कोई मेरे पीर को गाली देता है तो ठीक है, अगर वो पीर को मेरे को गाली दे रहा है तो ये एक अलग मौजू है, लेकिन वो खत्म नबूवत का इनकार तो नहीं कर रहा ना, मुसलमान तो है। तो अब ये सवाल पैदा होगा कि क्यों ऐसा क्यों है, हम अपने पीर के पीछे क्यों लड़ते हैं? इस वजह से लड़ते हैं कि उसने ही हमें खत्म नबूवत पे पहरा देना सिखाया है। दाई का दिफा इस वजह से किया जाता है कि जब दाई मशकूक हो जाए तो फिर दावत मशकूक हो जाती है। पीर का दिफा, एक दाई का दिफा, दीन का दाई है, जो इस्लाम का दाई है, जिसने हम तक खत्म नबूवत का मौजू बचाया, जिसने हमें बताया कि खत्म नबूवत क्या है, खत्म नबूवत के ऊपर पहरा कैसे देना है, जिसने हमें बताया कि नामूस रिसालत क्या है, नामूस रिसालत के ऊपर पहरा कैसे देना है। उस पीर का दिफा इस वजह से किया जाता है कि ये वो दरवाजे होते हैं कि जिनको अगर तुमने तोड़ा तो ये गुस्ताखियां रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम तक जाएंगी। तुमने रसूलुल्लाह को नहीं देखा, ना रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने तुम्हें डायरेक्ट कलमा पढ़ाया है। अगर इन हस्तियों की इज्जतों के ऊपर पहरा नहीं दोगे तो इस्लाम की बुनियादें हिल जाएंगी। शख्सियत का दिफा दरअसल शख्सियत का दिफा नहीं होता, ये उस नजरिए का दिफा होता है जिस नजरिए को उस शख्सियत ने आपके दिलों में डाला होता है। आज अगर आप अपने तहरीक के अमीर के खिलाफ नहीं सुनते तो उसकी वजह यही होती है कि इस तहरीक के अमीर ने हमें अपना कलमा नहीं पढ़ाया, कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ाया है। तो अगर ये मशकूक होगा तो रसूलुल्लाह का कलमा मशकूक होगा। आज आपके सामने इंजीनियर बैठ के क्यों कहता है कि बाबे तशाई कोई नहीं, वो ये क्यों नहीं कहता कि रसूलुल्लाह तशाई कोई नहीं, अगरचे उसने ये जुमले भी कहे लेकिन डायरेक्ट नहीं कहे। पहले आपको बुजुर्गों से मुतनफर किया कि यार ये बाबे कुछ नहीं होते, अच्छा इन बाबों के जरिए दीन पहुंचा, लो दीन तो खुद मशकूक हो गया। और यही वजह इंजीनियर के कई स्टूडेंट जो है वो इलाहाद की तरफ गए, मुल्हिद हो गए, दीन इस्लाम से निकल के मुर्तद हो गए। उन्होंने कहा यार जब बाबे कोई शय नहीं तो बाबों के जरिए जो दीन पहुंचा वो भी कोई शय नहीं। फिर वो यहां तक पहुंचे कि उन्होंने कहा जब रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम का वजूद नहीं तो फिर अल्लाह का वजूद कहां से हुआ, मुल्हिद हो गए। इसलिए पहरा दिया जाता है शख्सियात की इज्जतों के ऊपर, क्योंकि ये वो लोग होते हैं कि जिन्होंने अपनी हस्ती को मिटा के दीन इस्लाम को आपके सामने पेश किया होता है। जब आप एक दाई को मशकूक बना देते हैं तो उसकी दावत मशकूक बन जाती है। हम खत्म नबूवत के ऊपर कंप्रोमाइज क्यों नहीं करते? इस वजह से अगर हमने खत्म नबूवत के ऊपर कंप्रोमाइज किया तो ये दीन की ऐसी बुनियाद है कि अगर हमने इस बुनियाद को हिलने दिया तो पूरे का पूरा दीन जो है वो धर्म से नीचे आ जाएगा। क्योंकि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला नबिय्य हम इसके ऊपर क्यों पहरा देते हैं? इस वजह से पहरा देते हैं कि ये वो सुतून है, ये वो दरवाजा है कि अगर ये टूटा तो तुम्हारा दीन टूट के बिखर जाएगा सारा। तो इसको यूं समझो कि जिन शख्सियात ने, जिन पीरों ने, जिन अमीर ने, जिस तहरीक के बानी ने आप तक दीन को और अकीदे को सही सलामत पहुंचाया, जब उसके ऊपर अटैक किया जाता है तो उससे मुराद उसकी जात नहीं होती, उससे मुराद उसका दीन होता है, उससे मुराद उसका मसलक होता है, उससे मुराद उसका अकीदा होता है। उसकी शख्सियत को डैमेज किया जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका दीन, उसका अकीदा, उसका मसलक सब कुछ डैमेज हो जाता है और वो शख्सियत आपकी नजर में मशकूक बन जाती है। तो ज़ाहिर है जब शख्सियत मशकूक बन गई तो उसने जो जो दावत आप तक पहुंचाई वो भी मशकूक बन गई। ये पिछले 10 सालों से जहलम एकेडमी से आपको यही सबक पढ़ाया जा रहा है जो आपको समझ नहीं आ रहा। ये आपको बात बात पे जो कहा जाता है ना बाबे ते शय कोई नहीं, बाबों से हटो, बाबों को छोड़ो, बाबों को, ये बाबों को तुमसे इस वजह से छुड़ाया जा रहा है कि जब तुम बाबों से हट जाओगे ना तो खत्म नबूवत का काज ऐसे ही खत्म हो जाएगा। बल्कि अब तो वो लोग खुल के आपके सामने आ गए, अब तो कादियानियों का दिफा होने लग गया। अब तो यहां तक कहना शुरू कर दिया गया है कि जी पीर मेर अली शाह साहब के साथ मुनाजरे में कादियानी नहीं भागे थे जनाब, मेर अली शाह साहब भागे थे माअज़ल्लाह। देखो तुम्हें बाबों से मुतनफर करते 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 उस बंदे ने तुम्हें किस दहाने पे लाके खड़ा कर दिया। यही काम सेम हमारे अहले सुन्नत के बीच में छुपी हुई भेड़ें और ये इतने बुज़दिल लोग हैं कि ये खत्म नबूवत की बात करते हैं लेकिन इनमें इतनी जुर्रत भी नहीं है कि ये अपनी डीपी लगा सकें। ना ये अपनी डीपी लगाते हैं, ना ये अपनी प्रोफाइल को अनलॉक करते हैं, इनकी प्रोफाइल भी लॉक होती है, इनकी डीपी भी नहीं लगी हुई होती। ये इतने बुज़दिल लोग हैं कि खत्म नबूवत के नाम पे आके गेम खेलते हैं और अपना चेहरा भी नहीं दिखाते किसी को सामने और नीचे लिख देंगे खादिम अहले सुन्नत। भाई कौन सा खादिम अहले सुन्नत है तू? और ये इतने बेगैरत लोग हैं कि काम खुद डालते हैं, नाम नीचे किसी तहरीक का लिख देते हैं। अब उस तहरीक की ना क़यादत को पता है, ना उनके बंदों को पता है, ना उनके कारकुनान को पता है, उनको आपस में लड़ा के ये तीसरा टोला बीच में से निकल जाता है। कितने बदतरीन किस्म के ये खाइन है। आप अंदाजा लगाएं कि खत्म नबूवत के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मौलवी की कोड निकालने के लिए। यार ये बंदा मेरे मौलवी के खिलाफ बोला था तो उसको जाके कहेंगे तुम्हारा क्लिप जो है फलां मौलवी के बारे में आ गया था, अभी तक खत्म नबूवत के बारे में क्यों नहीं आया? बंदा इससे पूछे कि यार मुझे बताओ क्लिप आता क्यों है, इस चीज को समझे, इसकी जरूरत क्यों महसूस होती है। भाई जब भी किसी अकीदे में डंडी मारी जाती है या जब भी किसी अकीदे को मशकूक बनाने की कोशिश की जाती है और आवाम को उस अकीदे के बारे में नहीं पता होता तो उस अकीदे को अवेयरनेस देने के लिए, खोल के बयान करने के लिए क्लिप बनाया जाता है। जिस तरह हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मामलात को जब मशकूक बनाया जाता है तो अहले सुन्नत के जो उलमा होते हैं वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से आगे बताते हैं भाई मसला ये नहीं, मसला ये। फिर आप सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अफजलियत के हवाले से देख ले, जब बात आती है तो अक्सर लोगों को नहीं पता कि ज़नी और कतई का क्या मसला है। तो ये जरूरी है कि इसके ऊपर क्लिप हो, इसको खोल के बयान किया जाए। आप मुझे ये बताएं यार मैं आपसे पूछता हूं यार कादियानियों के बारे में हमारा अकीदा क्या है? तो आप कहेंगे काफिर है।
اب مجھے بتائیں اس کو کھول کے کیا بیان کیا جائے؟ سب کو پتا کافر ہے، لیکن لوگوں کو اگر نہیں پتا نا تو یہ نہیں پتا کہ وہ جو 12 معصومین بنائے ہوئے ہیں اور پھر وہ سینکڑوں قسم کے جو انبیاء کرام تمہارے رافضیوں نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، وہ رافضی جن کے رفض کا یہ جو عقیدہ ہے نا وہ کفر و ارتداد کے اوپر مبنی ہے، اور یہ ایسے بغیرت لوگ ہیں کہ جو آپ کو اہل البیت کے نام پہ آ کے لوٹتے ہیں۔ معصوم ہونا یہ کس کی صفت ہے؟ معصوم عن الخطا ہونا یہ انبیاء کی صفت ہے، فرشتوں کی صفت ہے۔ انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ معصوم عن الخطا کوئی نہیں ہے۔ ہاں اہل البیت محفوظ عن الخطا ضرور ہیں، انبیاء کے علاوہ کسی کو معصوم ماننا یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے۔ اس ڈاکے کو کون بیان کرے گا؟ اس ڈاکے کو اگر تم بیان کرو گے تو تمہارے چندے بند ہو جائیں گے، تمہاری ایٹ بند ہو جائے گی، جس کے اوپر تم پل رہے ہو تمہارے مدرسے پل رہے ہیں، اور یہ تمہارے دہشت گرد جو پل رہے ہیں مدرسے کے اندر یہ اسی ایٹ کے اوپر پل رہے ہیں۔ اور آپ نے ماضی میں دیکھا کہ کچھ لوگوں نے باقاعدہ اہل سنت کی تحریک جو ختم نبوت کا کام باقاعدہ عملی طور پہ باہر کے ممالک میں کر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، کو باقاعدہ مشکوک بنانے کی کوشش کی گئی، او جی یہ تو سود خور ہے، او جی یہ تو سود لیتے ہیں۔ ان مساجد کو جو قادیانیوں کے مقابلے میں بنائی گئی تھی سود پہ قرار دیا گیا تاکہ قادیانیوں کے لیے راہ ہموار ہو۔ اصل مجرم یہ ہیں ختم نبوت کے، جنہوں نے قادیانیوں کو آکسیجن فراہم کی باہر بیٹھ کے۔ تم تو صرف باتیں کر رہے ہو، وہ فزیکلی کام کر رہے ہیں۔ احتجاج کرنا بہت آسان کام ہے، ادھر بیٹھ کے یہ کلپ ریکارڈ کرنا بہت آسان کام ہے، پوسٹ بنا کے کسی تحریک کا نام نیچے لکھ کے اس کی طرف منسوب کر کے ان دونوں کو آپس میں لڑا دینا یہ بہت آسان کام ہے، لیکن عملی میدان میں آ کے انفرادی طور پہ قادیانیوں کے خلاف عملی طور پہ کام کرنا سر جی یہ بڑے دل گردے کا کام ہے۔ سر جی گلنا کرنی ہے سوکھیاں کم کرنا ہوکھا، سسٹم کے تحت آ کے کام کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی کا نعرہ لگانا یہ ہے دل گردے کا کام، یہ ہے ختم نبوت کا کام۔ تم ایک بیان کو رو رہے ہو، اگلوں نے قادیانیوں کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے باہر کے ممالک میں۔ یہ صرف پاکستان کا قانون ہے کہ وہ شاعر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتے، باہر کے ممالک میں اس طرح کی کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنی مسجدوں کے باہر باقاعدہ لکھ کے لگایا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر وہاں پہ کوئی عملی طور پہ ان لوگوں کی کمر توڑ رہا ہے تو وہ صرف اور صرف دعوت اسلامی ہے، جس کے خلاف آپ پوسٹر بنا کے اپنا منہ تک لگانا گوارا نہیں کرتے، کیونکہ تمہارا منہ ہی نہیں ہے اس قابل کہ تم ختم نبوت کے لیے کام کر سکو۔ کسی نے فلانی باجی کے نام سے آئی ڈی بنائی ہوئی ہے، کسی نے فلانی باجی کے نام سے آئی ڈی بنائی ہوئی ہے، تم لوگ مرد بنو سامنے آؤ۔ یہ اب مت سمجھا کریں کہ کوئی 1.5 فٹ کی اکیڈمی میں بیٹھ کے اور وہ بیٹھ کے اتنی بڑی تحریک کے خلاف کیوں بول رہا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ اس کا آئے دن نیا کلپ بپا جانی دعوت اسلامی بپا جانی، کیوں؟ وجہ اس وجہ سے کہ ان کے بڑوں کو ڈنڈا دیا ہوا ہے دعوت اسلامی نے، تو انہوں نے یہ لونڈے کتے بٹھا دیے ہیں پاکستان میں دعوت اسلامی کے اوپر بھونکنے کے لیے، اور آپ بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ او جی دیکھیں ختم نبوت کا کام نہیں کر رہے۔ آپ مجھے بتائیں یار، جو لوگ یہ کہتے ہیں جی جناب انہوں نے اپنا چینل بنایا ہوا ہے اس کے اوپر یہ ختم نبوت کی باتیں کرتے ہیں، تو یار تم اپنا چینل کھول لو، ہمت کرو، ختم نبوت کے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ لاکھوں کروڑوں کی گاڑیوں میں تم گھومتے ہو، لاکھوں روپیہ تم جناب ایک تقریر کا لیتے ہو، تمہارے گھر جو ہے وہ محل نما تمہارے گھر بنے ہوئے ہیں، اور تمہیں جو ایران سے ایڈ ملتی ہے وہ الگ سے ملتی ہے، تو تم اپنا ایک چینل لانچ کر لو نا، تم اپنا ایک چینل بنا لو، اس کے اوپر تم ختم نبوت کا نعرہ لگاؤ۔ چلو یار تم اپنا نہیں بنا سکتے، جن انٹرنیشنل چینلز کے اوپر تم جا کے بیٹھتے ہو کبھی ہمت کرو نا، ساری ٹرانسمیشن میں بیٹھ کے کہو نا مرزا غلام احمد قادیانی کو میں کافر کہتا ہوں اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں، کہو نا کبھی بیٹھ کے، تمہیں ہم بھی پھر مرد کا بچہ سمجھیں، دوسروں کے اوپر انگلی ایک اٹھاتے ہو اپنی طرف 3 آ رہی ہوتی ہے، نظر نہیں آتا؟ اور تم تو اتنا بھی بک نہیں سکتے، دعوت اسلامی والے تو باقاعدہ اپنے مدری چینل کے اوپر قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں اور بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کافر کہتے ہیں، میں باقاعدہ ثبوت پیش کر سکتا ہوں اس کے، لیکن تم اپنا اور اپنے اس شیخ فی الاسلام وہ جو تمہارا ڈنگر ڈاکٹر باہر بیٹھا ہوا ہے نا طاہر القادری، ٹھیک ہے نا، تم اس کا ایک بھی ریفرنس تو مجھے پیش نہیں کر سکتے کہ اس نے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور وہ کافر ہے۔ تو اگر تمہارے وہ چھوٹی داڑھی والے مجدد کے لیے اتنے الفاظ بولنا بھی اگر مشکل ہے نا، تو میرے خیال میں تم لوگوں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے اس قسم کی گفتگو کرتے ہوئے۔ ختم نبوت کے کاز کے اوپر بالکل متحد ہو کے بات کرو اور بالکل مخلص ہو کے بات کرو، اپنے مولویوں کی کوڑے نکالنے کے لیے ختم نبوت کا کارڈ استعمال مت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مزید بھی ذلیل کرے گا اگر تم اپنی اس اوچھی حرکتوں سے اور اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز نہ آئے۔ آئندہ کوئی بھی کمنٹ میں آتا ہے اور کوئی بھی آگے یہ اگر پروپیگنڈا کرتا ہے پوسٹرز بنا کے جی دیکھیں جی اپنے پیر کے لیے نکل آتے ہیں، تو میرے خیال میں میرے آج کی یہ ویڈیو کلپ جو ختم نبوت پہ میں نے بنایا انشاءاللہ اس کے لیے پھکی نہیں، انشاءاللہ بہت بڑا پھکا ثابت ہوگا۔ دوبارہ اگر کوئی اس قسم کی بات کرے تو میرے اس ویڈیو کا لنک جو ہے نا اس کے کمنٹ میں جا کے شیئر کر دینا اور کہنا اس کو سن، انشاءاللہ تیرے پیٹ کا درد ٹھیک ہوگا۔ کون ہے اپنی مولویوں کی تمہیں چڑھی ہوئی ہیں، ذلیل تم ہو گئے، تمہارے مولویوں کو جو ننگا کرتا تم اس کو کہتے ہو ختم نبوت پہ بات نہیں کرتے، ختم نبوت پہ بات نہیں کرتے، ختم نبوت پر بھی بات کریں گے، تمہارے مولویوں کو ننگا بھی کریں گے بیٹھ کے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے مولویوں کو تھوڑا ریلیز لینے دیں گے؟ نہ، جب تک اپنی غداری سے توبہ نہیں کرتے، جب تک اہل سنت کے ساتھ جو تم نے کھلواڑ کیا، جو تم نے ختم نبوت کے ساتھ کھلواڑ کیا، ختم نبوت کے کارڈ کو استعمال کر کے مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ تم کھیلے، تم نے ان کو اشتعال دلایا، اور ایسی تحریکیں جو باقاعدہ ختم نبوت کے کاز پہ کام کر رہی تھی ان کو تم نے اہل سنت کی نظر میں مشکوک کیا، مسلمانوں کی نظر میں مشکوک کیا، اور آج جب میرے جیسے لوگوں نے بیٹھ کے تمہیں سوشل میڈیا کے اوپر ننگا کیا، تمہاری شلواریں اتاری، تو تمہیں ختم نبوت یاد آ گئی۔ اگر تم ختم نبوت کے ساتھ مخلص ہوتے تو تم کہتے کہ بالکل آپ نے جو رگڑا لگایا بالکل بجا ہے، بالکل حق ہے، لیکن اب ختم نبوت کی بھی بات کریں، اس کے اوپر بات کرنا بھی ضروری ہے، تو میں جانتا تمہاری کہ تم واقعی ختم نبوت کے ساتھ مخلص ہو۔ شرم کرو، شرم سے ڈوب مرو۔ تم لوگوں کو تو 5-7 لتر جو ہے نا وہ فالتو پڑیں گے قیامت کے دن۔ تم ان مبارک ہستیوں کا نام استعمال کر کے جب تم دیکھتے ہو کہ ہماری رافضیت کھل رہی ہے تو سامنے والے کو ناسبی بنا دیا، جب دیکھتے ہو ہمارے مولوی ننگے ہو رہے ہیں تو یہ ختم نبوت کی بات نہیں کرتے۔ انشاءاللہ احمد رضا کے یہ غلام تمہیں کہیں نہیں بھاگنے دیں گے انشاءاللہ، جیسے سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے دور میں دشمنان اسلام کو ننگا کیا، انشاءاللہ یہ غلامان رضا بیٹھ کے تم لوگوں کو انشاءاللہ امام اہل سنت کے سامنے ننگا کریں گے انشاءاللہ۔ اور ختم نبوت پہ بات ہو رہی تھی، ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی انشاءاللہ، اور ہم یہ نعرہ لگاتے رہیں گے کہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔